الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا جد الحسن والحسين واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ پیروں کے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش کا واقعہ اور اس کے بعد پیدا ہوتے ہی ولایت کا موجود ہونا اور خلاف عادت والدہ محترمہ کا دودھ نہ پینا، اس کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان کا قرآن کے حوالے سے جواب عرض کیا گیا کہ بچپن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے معلوم ہو چکا تھا
کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ نہیں پینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ علم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کر دیا کہ اب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، افطاری تک آپ نے کوئی چیز نہ کھانی ہے اور نہ کوئی چیز ہے پینی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ شان اور عظمت تو اللہ کے نبی کی ہو سکتی ہے، اللہ کے ولی کی نہیں۔ کسی ایسی مثال سے جواب دو کہ وہ بچہ بھی ہو، بچپن بھی ہو، چھوٹا بھی ہو، لیکن اللہ کا نبی نہ ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس زلیخا والے واقعہ کے لحاظ سے بتایا گیا کہ جب جھگڑا پہنچا اس مقام پر کہ دیکھو کپڑا جو ہے وہ آگے کی طرف سے پھٹا ہے یا پیچھے کی پھٹا سے، تو اس وقت بھی گواہی دینے والا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اللہ تعالیٰ اس وقت اس چھوٹے سے بچے کو بچپن میں یہ علم عطا کر سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حق میں بولنا ہے۔ وہی رب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن شریف میں یہ شان عطا کر سکتا ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک نہ کچھ کھانا ہے اور نہ کچھ پینا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے جو ولی تھے وہ اور اللہ کے جو فرشتے تھے وہ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہ کو بشارتیں دیتے تھے، اور آپ کے والد محترم سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو بھی فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے ولی آ کر بشارتیں دیتے تھے۔ کیا مبارک ہو تمہیں، تمہاری گود میں جو آنے والا ہے وہ صرف اللہ کا ولی نہیں ہوگا بلکہ تمہاری گود میں جو آنے والا ہے وہ دو ولیوں کا سردار ہوگا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی ایک ایسے گھرانے میں تشریف لائے جو تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے بے مثل و بے مثال تھا۔ ماں کو دیکھو تو وہ بھی تقوی کے اعلیٰ مقام پہ فائز، باپ کو دیکھو تو وہ بھی تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز، اور آگے جو بچہ پیدا ہونا تھا وہ ہمارے جیسا تو نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے استاد تو یوں کہا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں باپ ہو عبداللہ اور ماں ہو سیدہ آمنہ تو بیٹا ہوتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، باپ ہو ابو طالب، ماں ہو فاطمہ بنت اسد تو بیٹا علی المرتضی ہوتا ہے، باپ ہو علی المرتضی، ماں ہو فاطمہ الزہرا تو بیٹے حسنین کریمین ہوتے گئے، اور باپ اگر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہو اور ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث پاک ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے تقوی کا، ان کی پرہیزگاری کا اثر گھر میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو اس ماحول میں پڑھنے بڑھنے والا بچہ بھی نمازی بن جاتا ہے، وہ بیٹی بھی نمازی بن جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نہ ماں نے کبھی نماز پڑھی ہو نہ باپ نے،
تو اس تربیت میں پلنے والا بچہ جو ہوتا ہے وہ بے نمازی بنتا ہے عموماً. تو جیسے والدین ہوتے ہیں ویسی ان کی اولاد بھی ہوتی. تو غوث پاک کا تو ماشاءاللہ سارا خاندان ہی پہلے سے تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر فائز تھا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ یہ سننے والی اور سوچنے والی اور سمجھنے والی بات. آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے پڑھنا شروع کر دی. بولو کیا کرنا شروع کیا؟ سارے بولو کیا کرنا شروع کیا؟ پڑھنا شروع کیا. کیوں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، شان کائنات، جان کائنات، روح کائنات، اصل کائنات، وجہ کائنات، مقصد کائنات، مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو. اس کا ایک مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ساری زندگی تم نے علم ہی حاصل کرتے رہنا. یہ نہیں دیکھنا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو لوگ مجھے کہیں گے بابا بھی پڑھتا ہے قرآن پاک. لوگ پوتے دو دیارہ ہو گیا ہلے دنوں نماز ہی نہیں آتی تو لوگ مذاق اڑائیں گے. فرمایا لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں. اے میرا کلمے پڑھنے والے مومن مسلمانوں، تم نے غور کرنا ہے. میں نے قرآن نہیں پڑھا، چاہے تیری عمر 60 سال ہو جائے 70 سال ہو جائے پھر بھی تم نے اللہ کا قرآن ضرور پڑھا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی. ایک غریب کا بچہ پیدا ہوا ہے، ایک امیر کا بچہ پیدا ہوا ہے، ایک وزیر دے گھر بچہ پیدا ہے، بادشاہ دے گھر. تانوں پتا جڑا بادشاہاں دے گھر بچے پیدا ہوندے بچے بھی بادشاہ ہی ہوندے، بچے بھی بادشاہ ہی ہوندے. وہ تو کہتے سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوا ہے، اسے کیا پتا غریبی کیا ہوتی ہے. لیکن فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو. کیا مطلب؟ فرمایا تم نے یہ نہیں دیکھنا تم وزیر کے بیٹے ہو، بادشاہ کے بیٹے ہو، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے بیٹے ہو، یا تم کسی پیر کے بیٹے ہو یا کسی مفتی کے بیٹے ہو. تم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والے ہیں. لہذا تم نے شروع سے لے کر آخر تک زندگی میں جب بھی موقع مل جائے اللہ کا قرآن کا علم ضرور حاصل کر لیں. غوث پاک سے بڑا بھی کوئی پیر ہوگا؟ ہم لوگوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11ویں کی حد تک رکھا ہوا ہے کہ وہ 11ویں والے پیر ہیں جی. اور دوسرے جاہل لوگوں نے بھی آپ کو معاذ اللہ ایسا ہی پیر سمجھ لیا، جبکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر فرماتے تھے تو ایک ایک لفظ کے 40 معنی بیان کرتے تھے. بولو کتنے معنی؟ سارے بولو کتنا علم حاصل کیا آپ کا فرمان ہے. فرمایا درست العلم حتی سرت کتبا. میں عبد القادر جیلانی نے اتنا علم حاصل کیا، میں نے اتنا علم حاصل کیا، میں نے اتنا پڑھا. غوث پاک فرماتے ہیں میں پڑھ کے درجہ قطبیت پر فائز ہو گیا. اس کو پنجابی میں کہہ لو. فرمایا میرے پیر بڑھن دی یا وڈا پیر بڑھن دی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ دے قرآن دا علم ہی بڑا حاصل کر لیا. اب آپ ممبر شریف پر بیٹھے تقریر کرنے کے لیے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا اصل پیر ہوا جڑا جمعہ پڑھا سکے. جڑا جمعہ نہیں پڑھا سکتا وہ پیر نہیں. اب کوئی عذر ہے معاذ اللہ وہ الگ بات.
لیکن اس کو مسئلہ ہی نہیں آتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا، اور وہ غوث زمان بن کے بیٹھا ہوا ہے اور امام الاولیاء بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، تم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال ہوگا کہ جو اہل علم تھے ان کو چھوڑ کر جاہلوں کے پیچھے چلے ہو۔ منبر پر بیٹھے، تقریر کرنی آتی تھی غوث پاک، لیکن خاموش۔ اسی عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ توجہ کے ساتھ روایت یہ موجود ہے، جس بندے کو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، 2999 ولایت کے درجے تو اسی وقت مل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر زیارت، پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بیٹا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے حضور میں ہوں اجمی اور یہ ہیں عربی لوگ، میری زبان کو یہ نہیں سمجھتے اور ان کی زبان کو میں نہیں سمجھ سکتا، اس لیے میں تقریر نہیں کر رہا۔ جیسا کہ میں فارسی زبان میں تقریر شروع کر دوں بالفرض، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ہمیشہ تقریر اسی زبان میں ہوتی ہے جو آپ بھی جانتے ہو اور مولوی صاحب بھی جانتے ہو۔ اگر آپ انگلش بولنا شروع کر دیں مسلسل تو مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ کلام تو اسی زبان میں ہوتا ہے جو مخاطب بھی سمجھتا ہو اور کلام کرنے والا بھی بولو سمجھتا ہو۔ عرض کرتے حضور میں ہوں اجمی اور یہ لوگ ہیں عربی، میں کیسے تقریر کروں؟ میری بات کو یہ نہیں سمجھ سکتے اور ان کی بات کو میں نہیں سمجھ سکتا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا چلو اتنا کرو پھر تسی صرف پڑھو، صرف نہ پڑھو، یہ بڑا اوکھا کام ہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا منہ کھولو، اے پیارے عبد القادر بیٹا منہ کھولو۔ 200 بزرگوں پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھے بیٹھے اپنا منہ مبارک کھولا۔ حضور شان کائنات، جان کائنات، روح کائنات، اصل کائنات، وجہ کائنات، مقصد کائنات، مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ غوث پاک کے منہ میں ڈال دیا۔ ایک مرتبہ ڈالا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، یک کے بعد دیگرے 7 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ یہ لعاب دہن کیسا ہے؟ اس کو یوں سمجھ لو، شاعر کیا کہتا ہے؟ جس سے ساکھی جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے۔ فرمایا یہ لعاب دہن وہ ہے اگر کڑوا کنواں ہو، کھو بہت زیادہ ترش پانی ہو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا لعاب ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کے پانی کو میٹھا کر دیتا۔ یہ وہ لعاب ہے جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، لہم مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں دار۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ ڈالا ہی تھا،
लुआब। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए तो मौला अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। ठीक है, मौला अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, बेटा अब्दुल कादर मुंह खोलो। गौसे पाक ने मुंह खोला। सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुंह मुबारक से लुआब निकाला और पीर अब्दुल कादर जिलानी के मुंह में डाल दिया। एक मरतबा, फिर 2 मरतबा, 3 मरतबा, यके बाद दीगरे 6 मरतबा डाला। अर्ज करते हुजूर आका करीम अलैहिस्सलाम ने 7 मरतबा डाला और आपने 6 मरतबा। फरमाया वो आका करीम अलैहिस्सलाम है, हम उनके गुलाम हैं, क्या गुलाम आका के बराबर हो सकता है? गुलाम कभी अपने आका के बराबर है? सारे बोलो नहीं हो सकता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा डाला। मौला अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 मरतबा बाबे दहन गौसे पाक के मुंह में डाला। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक इल्म वो है जो फटियों पर बैठ कर, डेस्कों पर बैठकर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मस्जिद में और मदरसे में उस्ताद से पढ़ा जाता है। आज पहला सबक, फिर दूसरा सबक, बाद औकात 2 साल लगते गए, बाद औकात 3 लगते गए, 9 साल तो हमने पढ़ा था, सालों लग जाते गए। वो इल्म जिसको हासिल करते करते जिंदगियां गुजर जाती गए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम और मौला अलीउल मुर्तजा ने पलक झपकने से पहले गौसे पाक के मुंह में डाला था तो उनको दुनिया का सबसे बड़ा आलिम बना दिया है। अब इसके लिए रात को जागना नहीं पड़ा, रात को सबक नहीं याद करना पड़ा, और हमारे जैसे हो तो पेपर आला करने के लिए नकल की जरूरत भी नहीं पड़ी। गौसे पाक को बहुत बड़ा आलिम दीन बना दी। अब गौसे पाक जुमा पढ़ाने लगे, तकरीर करने लगे। हमारी तकरीर में अमूमन, ये अमूमन की बात कर रहा हूं, जो गाजियाबाद में, जो जोहर कॉलोनी में रहते हैं वही दोस्त आते हैं ना। ग्रीन टाउन वाले अपनी मस्जिद में जुमा पढ़ते हैं, गार्डन महल्ले वाले बोलो अपनी मस्जिद में पढ़ते हैं। वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से दोस्त वहां पे जुमा पढ़ते हैं। तो सारे दोस्त अमूमी तौर पर अपने अपने इलाके और मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। नंबर 2, तो जो हमारा लेवल है तालीम का, कोई अनपढ़ है, कोई प्राइमरी पास है, कोई मैट्रिक पास है अक्सर, और कोई मैट्रिक से ऊपर है, कोई शायद FA BA भी होगा, MA भी होगा, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। फिर उसके बाद जो सुनने वाले हैं, इसमें तो 98, 99, 99.5% ऐसा है कि दौरा हदीस तो किसी ने नहीं किया ना। अगर किसी ने किया है तो किसी ने नहीं किया, ये है। अगर हम तकरीर करें और आप सुने तो हाल ये है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जहां तकरीर करते थे, सामने बैठने वाले उस जमाने के बहुत बड़े बड़े मुफस्सिरीन होते थे, बड़े बड़े फुकाहा और बड़े बड़े मुहद्दिसीन होते हैं। मुहद्दिस इब्न जोजी ये बहुत नक्कार किस्म के मुहद्दिस हैं। वो कहते हैं मुझे बताया गया कि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा इल्मी खिताब करते और आपके बहुत बहुत ज्यादा इल्म है। उनकी तकरीर जो है हर शोबे में इंसान को फायदा पहुंचाती है। तो कहते हैं कि मैं आ गया उनकी मजलिस में तकरीर सुनने के लिए, महफिल में, तवज्जो के साथ। मुहद्दिस इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान की एक आयत पढ़ी, उसकी एक तफसीर और माना बयान किया, तो मैंने इस तरह सर को हिलाया कि ए गल तो मैं भी जानदा। बोलो ए गल तो बोलो मैं भी जानदा।
پھر دوسرا بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر کو لایا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ یکے بعد دیگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 معانی بیان کیے، تو میں نے سر کو لایا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن کام ختم نہیں ہویا۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے پھر غوث پاک نے اسی آیت کا 14واں معنی اور 14ویں تفسیر بھی بیان کی۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر غوث پاک نے اسی آیت کا 15واں معنی اور 15ویں تفسیر بھی بیان کی، پھر 16ویں بیان کی، کرتے کرتے آپ نے 20 تفاسیر بیان کر دی۔ پھر اس سے آگے بڑھے 21ویں تفسیر، 22ویں تفسیر، کرتے کرتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 تفاسیر بیان کر دی۔ اس دن میں جان گیا واقعی غوث پاک کے پاس جو علم ہے وہ نہ میں نے کبھی سنا گئے اور نہ میں نے کبھی کسی میں دیکھا گئے۔ 40 معنی ایک آیت کے بیان کرنا اور 40 تفسیریں بیان کرنا کچھ چھوٹا کام ہے؟ آج کوئی ایک تفسیر بیان کر دے تو لوگ اس کو امام المفسرین اور شیخ التفسیر کہتے ہیں، اور ہمارے عرف میں بڑی بات ہے کہ یہ بندہ تفسیر جانتا ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 تفاسیر جو ہیں وہ بیان کرتے۔ وہ ہمارے چشتی صاحب اکثر جمعے میں پڑھتے رہتے کیا؟ غوث اعظم امام متوں کا ونوں کا، غوث اعظم امام متوں کا ونوں کا، جلوائے شان قدرت پہلا کھو سلام مصطفیٰ، کھو سلام شمع بز میں ہدایت، کھو سلام مصطفیٰ پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت، جس کی ہر عطا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر عطا سنت مصطفیٰ، سے پیر طریقت پہلا لا مصطفیٰ، جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق 3 اقوال ہیں۔ 3 نمبر 1 جو بہت مشہور ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے غوث پاک، یعنی جو فقہ میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریہ بنایا ہوتا تھا اسی کو آپ فالو کرتے تھے۔ نمبر 2 غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں جو مذاہب ہیں ان کو فالو کرتے تھے۔ نمبر 3 غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مجتہد تھے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ درجہ اجتہاد پر فائز تھے، آپ کسی کے مقلد نہیں تھے بلکہ آپ آج خود فتویٰ دیا کرتے۔ لیکن کیا تھا؟ توجہ کے ساتھ
فرمایا جب آپ سے کوئی فتویٰ پوچھنے آ جاتا تو آپ فرماتے تو کس کو فالو کرتا ہے؟ امام اعظم کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد ابن حنبل کو؟ تو وہ کہتا حضور میں تو حنفی ہوں. تو آپ مذہب حنفی کے مطابق اس کو مسئلہ بتا دیتے. بولو ذرا، مذہب حنفی کے مطابق. اور اگر کوئی کہتا حضور میں تو امام شافعی کا مقلد ہوں، تو آپ مذہب شافعی کے متعلق مسئلہ بتا دیتے. وہ کہتا میں تو حنبلی ہوں، مالکی ہوں، اس کے مطابق فرما دیتے. اور فرمایا آپ اتنے بڑے فقیہ اور مجتہد تھے، بعض اوقات ایک ہی وقت میں فرماتے اس مسئلے میں امام آدم کا یہ نظریہ ہے، امام مالک کا یہ نظریہ ہے، امام شافعی کا یہ نظریہ ہے، اور امام احمد ابن حنبل کا یہ نظریہ ہے. میرے دوست بزرگوں، ایسا عالم دین اور ایسا فقیہ جو کائنات میں پہلے نہ ہوا تھا اور بعد میں شاید نہیں ہوگا، وہ غوث پاک ہے. ایسا فقیہ جو پہلے نہیں ہوا وہ غوث پاک ہے. ایسے محدث جو پہلے نہیں ہوئے وہ غوث پاک ہے. ایسے مفتی جو پہلے نہیں ہوئے وہ غوث پاک ہے. ایسے حافظ جو پہلے نہیں ہوئے وہ غوث پاک ہے. ایسے مفسر جو پہلے نہیں ہوئے وہ غوث پاک ہے. ایسے صرفی جو پہلے نہیں ہوئے وہ غوث پاک ہے. ایسے نحوی جو پہلے نہیں ہوئے وہ بھی غوث پاک ہے. اللہ یا رسول اللہ یا غوثیہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے پکے حافظ بھی تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے قاری بھی تھے. 60 قراتوں پر قرآن پڑھنے کی اجازت ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی پچھلے 25 26 27 سال سے اس شعبے سے وابستہ ہیں. ایک ہی قرات پر ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، دوسری پر نہیں پڑھ سکتے. غوث پاک 60 قراتوں میں قرآن پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے. بالعموم اگر دیکھیں چند کو نکال کر تسی مینوں نہ لے کے دسنا ہے قاری صاحب فلانا آستانہ ہے، اتھے دے جڑے پیر صاحب نے نا خود قرآن پڑھاندے. جاندے تے رہندے جے تسی نہ لے کے دسنا ہے چند کو نکال کے. فلانے جڑے پیر صاحب نے نا قاری صاحب قرآن پڑھاندے بچیاں نوں. بعض بدبختوں نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا مولویوں کا کام ہے. الحمدللہ ہمیں یہ مبارک ہو کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا مولویوں کا کام ہے. ہمیں یہ مبارک ہو. قرآن سے بڑی بھی کوئی کتاب ہے؟ قرآن سے سچی بھی کوئی کتاب ہے؟ قرآن سے اعلیٰ بھی کوئی کلام ہے؟ نہیں ہے نا. تو یاد رکھنا جیسے قرآن سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں اور کلام نہیں، قرآن سے اعلیٰ کوئی بڑی کتاب نہیں، کوئی عظمت والی قرآن نہیں، اسی طرح جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ کائنات کے بھی سب سے بڑے اعلیٰ ترین انسان ہیں، ان سے بڑا بھی کوئی نہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا. حضور شان کائنات، جان کائنات، روح کائنات، اصل کائنات، وجہ کائنات، مقصد کائنات، مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگوں نے سمجھا تھا جس کے پاس مال زیادہ گئے وہ بہتر اور اعلیٰ گئے، جس کے پاس کوٹھیاں اور کاریں گئے وہ بہتر اور اعلیٰ گئے، جس کے پاس زمینیں گئے وہ زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہے، جس کا بینک بیلنس زیادہ گئے وہ بہتر. فرمایا نہیں نہیں،
تم میں سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہو گئے جو قرآن پڑھتا گئے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا گئے۔ تو جڑے پینو آپ ہی نہ ہے پڑھنا وہ تے تھلے بڑھ جاندے ہو، جتیاں چومنے جے، سر تے رکھ رہے جے، اے میری سرکار دا نلین ہے تو میرے سر دا تاج ہے۔ ہم تم سے یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے جوتے اٹھو، الحمدللہ ہم خود ہی اٹھاتے ہیں، کسی کو اٹھانے نہیں دیتے۔ انی بینتی کر دیں پھٹے دے بہ کے مخالفت نہ کریا کرو، اور جدے پیچھے نماز پڑھ دے جے انہیں پر کوئی نہ کریا کرو، علماء کی مخالفت نہ کرو۔ علماء ہی وہ ہیں جو آپ کو مسائل بتاتے، یہ تو آپ سے پیسے لیتے، عموماً کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ غوث پاک جیسے بھی تو پیر ہی ہے نا، سارے بولو جمعہ پڑھا دینے۔ آخری بات، مجمع کنے 70,000 کا مجمع ہے، بولو ذرا کتنا مجمع ہے؟ اگر 70,000 مجمع کو ترتیب سے بٹھایا جائے نماز پڑھنے کے لیے تو ہماری مسجد فل، باہر والا برآمدہ سے باہر والی ساری گلی، یہ بھائی آدم صاحب والی گلی، اندر خان صاحب والی گلی، ڈاکٹر صاحب، بھائی طارق جٹ صاحب، یہ پورا مین بازار، یہاں تک کہ بندے جو ہیں ترتیب کے ساتھ اگر بیٹھنا شروع ہو جائے تو شاید وہ نشاط سکول تک پھیل جائیں، پھر جا کے کہیں بمشکل پورے ہوں گے 70,000 آدمی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی، اور یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو لواب ڈالا تھا، یا مولا علی نے منہ میں لواب ڈالا تھا، اس کی برکت یہ تھی کہ نہ وہاں پر ساؤنڈ تھا، نہ کوئی وہاں پر سپیکر تھا، جتنی آواز سب سے پہلی صف والا سامنے بیٹھنے والا سنتا تھا، اتنی ہی آواز جو سب سے آخری 70,000 مجمع ہے وہ سنتا تھا۔ لوگوں کو یہ شکوہ نہیں تھا حضور سپیکر دے اہتمام کر لو آواز نہیں ہوندی، بلکہ جو جہاں جہاں بیٹھا ہوتا تھا اللہ کے فضل سے ہر ایک کے کان میں غوث پاک کی آواز پہنچ جاتی۔ اس لیے خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جو آج تک نہیں پڑھے وہ شروع کرو، لازمی شروع کرو، خود بھی نماز کا اہتمام کرو۔ اگلے جمعہ اس لحاظ سے ایک دو باتیں بھی بیان کی جائیں گی، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرف لاؤ۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ دنیا جتنی کما لو کم ہے، نہ میرا لالچ کبھی ختم ہوا ہے نہ شاید آپ کا ہوگا، تو دنیا کتنی کمائیں گے، کچھ وقت اللہ کے قرآن کے لیے اور نماز کے لیے بھی نکالو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا کریم علیہ السلام کا سچا اور پکا غلام بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب